بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں، یعنی آپ ان پہاڑوں کے درمیان واقع اس واحد قدرتی گزرگاہ کو بند کر دیں تاکہ یاجوج اور ماجوج ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ یہ وہی تصور یا اصول تھا جس کے تحت آج کل دریاؤں پر ڈیم تعمیر کیے جاتے ہیں، یعنی دو متوازی پہاڑی سلسلوں کے درمیان اگر دریا کی گزرگاہ ہے تو کسی کو مناسب مقام پر مضبوط دیوار بنا کر پانی کا راستہ روک دیا جائے تاکہ دریا ایک بہت بڑی جھیل کی شکل اختیار کر لے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ان کے بارے میں جاننے کے لیے نسل انسانی کی قدیم تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت وضاحت کے ساتھ کی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ اس وحشی قوم کی پیشن گوئی نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی آپ کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے چلی تھی۔ ان میں سے سامی نسل تو بہت معروف ہے۔ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سامی نسل میں سے تھے۔ حضرت یافس کی اولاد کے لوگ وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے شمال کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے ان کی نسل بڑھتے بڑھتے شمالی ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چنانچہ مشرق میں چین اور ہند چینی کی یلو ریسز، مغرب میں روس، مغربی یورپ کے اینگلو سیکسنز، مشرقی یورپ میں خصوصی طور پر شمالی علاقوں اور صحرائے گوبی کے علاقوں کی تمام آبادی حضرت یافس کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ تورات میں حضرت یافس کے بہت سے بیٹوں کے نام ملتے ہیں۔ ان میں یاجوج ماجوج، توبل، ماسک وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ممکن ہے روس کا شہر ماسکو حضرت یافس کے بیٹے ماسک نے آباد کیا ہو۔ اسی طرح بالٹک سی اور بالٹک سٹیٹس کا نام غالباً توبل کے نام پر ہے۔ بہرحال یورپ کی اینگلو سیکسن اقوام اور تمام نارڈک ریسز یاجوج ماجوج ہی کی نسل سے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ غیر متمدن اور وحشی لوگ تھے جن کا پیشہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغربی ترکستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ احادیث اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا ایک بہت ہولناک جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ بائبل میں آرمگیڈن کا نام دیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا علاقہ اس جنگ کا مرکزی میدان بنے گا۔ اس جنگ میں ایک طرف عیسائی دنیا اور تمام یورپی اقوام ہوں گی اور دوسری طرف مسلمان ہوں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر امام مہدی کی صورت میں عطا کرے گا۔ امام مہدی عرب میں پیدا ہوں گے اور وہ مجدد ہوں گے۔ پھر کسی مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ خراسان کے علاقے سے مسلمان افواج ان کی مدد کو جائیں گی۔ پھر اس جنگ کا خاتمہ اس طرح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ یوں اسلام کو عروج ملے گا اور دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب ہولناک جنگ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی تو اس کے بعد یاجوج ماجوج کی بہت بڑی یلغار ہوگی۔ میرے خیال میں یہ لوگ چین اور ہند چینی وغیرہ علاقوں کی طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ یہ لوگ آرمگیڈن میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ اس کے بعد اس علاقے پر یلغار کر کے تباہی مچائیں گے۔ اس وحشی قوم کا ہر آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ یہ لوگ لمبے قد کے ہوں گے جو صنوبر کے درخت کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوگا۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزریں گے انہیں کھا جائیں گے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلیں گے اور سبزہ کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور معیشت تباہ کر دیں گے۔ احادیث میں ان کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ وہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی پی جائیں گے اور ہر چیز کو ہڑپ کر جائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ وہ آدم خور بھی ہوں اور ضرورت پڑنے پر انسانوں کو بھی کھا جائیں۔ یاجوج و ماجوج کی یلغار کا نقشہ سورہ انبیاء میں اس طرح کھینچا گیا ہے اور وہ ہر پہاڑ کی ڈھلوان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔
جس طرح یاجوج و ماجوج آج سے 2500 سال پہلے اپنے علاقوں کی مہذب آبادیوں کو تخت و تاراج کرتے تھے، اس طرح قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر وہ دنیا میں تباہی مچائیں گے اور ان کا ظہور اپنی نوعیت کا ایک بہت اہم واقعہ ہوگا۔ سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج کی یلغار سے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین کی تعمیر شدہ دیوار سے متعلق بہت واضح معلومات دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ دنیا کے نقشے میں دربند وہ جگہ ہے جہاں پر وہ دیوار تعمیر کی گئی تھی۔ دیوار اب وہاں فی الحال تو قائم نہیں، مگر اس کے واضح آثار اس جگہ پر موجود ہیں۔ ان آثار سے دیوار کی ڈائمنشنز کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کرائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر زمین میں پھیل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے۔ وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحر کبریا سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ انہیں خون لگا کر زمین کی طرف پھینکے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے، بے شک یاجوج اور ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے، چلو باقی کل توڑیں گے۔ اتنے میں اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی، اللہ ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا، چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو وہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ باقی دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے اور خوب فتنہ برپا کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے وہ فوراً ہلاک ہو جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں چاہیں گے پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے، کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور وقت مقرر پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔